أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ سبا کی یہ آیات چل رہی ہے. آیت نمبر 36 مکمل ہو گئی اور آج ہم آیت نمبر 37 انشاءاللہ پڑھیں گے. ان آیات میں بھی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ آیات جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی تھی ان کا مضمون ایک جیسا صحیح ہے. اور اللہ رب العزت جب کسی بات کو بیان فرماتے ہیں اور کوئی ایسی چیز بیان فرماتے ہیں جو کہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، یا تو عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو، اس بات کو اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ بات اچھی طرح اتر جائے. پچھلے درس میں جو بات پڑھی ہم نے وہ یہ بات پڑھی کہ کافر لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب اترے گا نہیں، اور ہم جو کفر کر رہے ہیں، ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ سے کفر کرنا یہ اللہ تعالی کی ناپسندیدگی کا ذریعہ نہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ہماری ان حرکتوں کو ناپسند کرتا تو ہمیں مال و دولت اتنا بڑا کیوں دیتا، ہمیں اتنا مالدار کیوں بناتا. ہمارا دنیا میں اتنا مالدار ہونا، ہماری دنیا میں اتنے اموال کا ہونا، اولاد ہماری زیادہ، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ، یہ تو اللہ کی رضامندی کی دلیلیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ناپسند کرتے، ہماری حرکتوں کو ناپسند کرتے تو نہ ہمیں مال دیتے نہ ہمیں اولاد دیتے. اس کو قرآن پاک نے پچھلے درس کی آیات پڑھ رہا ہوں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی. وہ یوں کہتے تھے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کہ ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نذیر یعنی اللہ ڈر سنانے والا اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو ہم نے بھیجا تو وہاں کے جو مترف بولتے ایسے لوگوں کو جو بڑے مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو اے نبیوں ہم تمہارے ہاتھ تمہارے ذریعے سے اللہ نے جو دین کا پیغام بھیجا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے نبیوں کی دعوت کو. اور وہ یوں کہتے تھے کہ قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم لوگ تو مال و دولت میں بھی زیادہ اور اولاد میں بھی زیادہ، وما نحن بمعذبین، ہمارے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہیں اترنے والا. اور دلیل ان کی یہی تھی کہ چونکہ ہم دولت میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے پر بہت ہیں،
لہذا ہم تو اللہ کے مقرب بندے ہیں. مال و دولت کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، اس کو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، لہذا ہم جو دل چاہے کرتے رہیں، ہم تو اللہ کے مقرب ہیں. یہ ان کی غلط فہمی تھی. یہ پچھلے درس میں ہم نے بات پڑھی. آج کے درس میں بھی یہی مضمون اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ مال و دولت کی زیادتی، عہدوں کی زیادتی، شہرت کی زیادتی، دنیاوی ساز و سامان کی زیادتی، اولاد کی زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں. یہ ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی چیزیں. یہ دنیا کی نشیب و فراز ہیں، یہ دنیا کے ساز و سامان ہیں. یہ کبھی فرعون کے پاس زیادہ ہو گیا، کبھی قارون کے پاس زیادہ ہو گیا، کبھی حامان کے پاس زیادہ ہو گیا. لیکن کیا فرعون جو اتنا زیادہ مال و دولت والا تھا تو کیا وہ اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا تھا؟ کیا قارون جس کے پاس اتنا ساز و سامان تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی، تو اس وجہ سے کہ دولت اس کو اللہ نے زیادہ دے دی کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا؟ غیر مسلموں کے پاس دنیا کے ساز و سامان تو ہمیشہ سے ہی زیادہ رہے، تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا کے نشیب و فراز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وما اموال، یہ آیت نمبر 37 سورہ سبا کی فرمایا اللہ رب العزت نے، سپارہ نمبر 22 ہے. اللہ رب العزت فرماتے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. نہ تمہاری اولاد، نہ تمہارا مال و دولت، نہ تم لوگوں کی اولادیں، نہ تمہارے لوگوں کا مال و دولت کوئی ایسی چیز ہے کہ تقربکم عندنا زلفا، کہ تم لوگوں کو اللہ کے نزدیک کر دے درجے کے اعتبار سے. یعنی مال و دولت اور اولاد کی کثرت، یہ دو ایسی چیزیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بڑھا دے، اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ تمہیں اللہ سے قریب کر دے. یہ دو ایسی چیزیں نہیں. اللہ کے ہاں مرتبہ بڑھانے والی چیزیں مال و دولت، اولاد، یہ نہیں. بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا من آمن وعمل صالحا. یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک انسان کا مرتبہ بڑھاتی ہیں. الا من آمن، نمبر 1 جو شخص کے ایمان لایا، وعمل صالحا، اور وہ انسان جس نے کہ اعمال صالحہ کیے. یہ دو چیزیں انسان کا مرتبہ اللہ کے ہاں انسان کا رتبہ بڑھاتی ہیں. مال و دولت زیادہ ہونا، شہرت کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے انسان کو نزدیک کرنے والی چیز نہیں ہے. ہاں، کوئی انسان کو اللہ نے اولاد دی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو اولاد دی. اس اولاد کو اپنے وہ تربیت دین کی کرتا ہے، دین کے کاموں میں لگاتا ہے، پھر تو وہ اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ نجات ہے. انسان کو اللہ نے مال و دولت دیا، لیکن وہ مال و دولت انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ناجائز کوئی کام نہیں کرتا مال و دولت سے، تو پھر وہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے. لیکن یہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جس کے پاس مال و دولت اور اولاد زیادہ وہ اللہ کا مقرب، جس کے پاس یہ نہیں وہ اللہ سے دور، یہ بالکل باطل نظریہ. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہاری مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں کہ تم کو ہمارے پاس درجے کے اعتبار سے بلند کر دیں. ایسی چیزیں نہیں. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں اگر کوئی انسان ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے. اگر کسی نے، کوئی شخص ایمان لے کر آ گیا، اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا اللہ کے ہاں رتبے کو بڑھاتی ہے. اللہ کا مقرب بندہ بننے کی نشانی ایمان کی کثرت، ایمان کی زیادتی، ایمان میں پختگی اور نیک اعمال کا کرنا. نیک اعمال میں بھی سب سے اہم چیز فرائض کی پابندی، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ حقوق اللہ، اور حقوق العباد کی پابندی. اپنے عمل سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کا حق مت مارو،
جو انسان کسی دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، جو انسان کسی دوسرے انسان کا حق دباتا ہے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال لیتا ہے، چوریوں کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، ڈکیتیوں کے ذریعے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، کوئی ذریعہ حرام ہے، وہ آخرت میں جو عذاب اس کو ہوگا سو ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پیسے سے کبھی اس کو فلاح و سکون نصیب نہیں کرتے. یہ بالکل تجربے کی بات. حرام پیسے سے کبھی برکت نہیں آتی، حرام پیسے سے کبھی سکون نہیں آتا، حرام پیسے سے کبھی ترقی نہیں ہوتی. حرام پیسہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا ذریعہ، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے. آپ دیکھ لیجئے ایسے لوگوں کو جو دولتوں میں کھیل رہے ہوں گے، ارب پتی کھرب پتی ہوں گے، اگر ان کا ذریعہ آمدنی حرام ہوگا ان کو سکون نام کی چیز میسر نہیں آئے، سکون نہیں میسر آئے. اور دنیا کی قیمتی ترین دولتوں میں سے ایک دولت، عظیم ترین دولت، وہ سکون قلبی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے سلاطین کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ نے ہم کو، دینداروں کو سکون کیسا عطا کیا، قلبی سکون، تو وہ تلواریں لے کر ہم سے لڑنے آ جاتے. یہ سکون یہ ہے. سکون آتا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر کے دو مطلب ہیں، ایک زبان سے ذکر، ایک عمل سے ذکر. عمل سے ذکر کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کی پابندی. یہ ہے تو مشکل کام، ہر چیز میں اللہ کے حکم کو ماننا، لیکن جو کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کیسی بڑی دولت. دنیا کی دولت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کی زندگی دیتے ہیں، اور آخرت کی دولت یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ من آمن وعمل صالحا، ہمارے نزدیک قریب کرنے والی چیز اعمال صالحہ ہے. برائیاں نہیں ہیں، برائیاں نہیں ہیں، گندگیاں، پلیدگیاں، اللہ تعالیٰ کے فسق سے، کے احکامات سے منہ موڑنا، فسق و فجور، وقتی طور پر تو شور شرابہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ ملا کیا، تو ملتا کچھ نہیں. اور میں یعنی یہ تو وہ چیزیں جو عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں، نظر گھما کر دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کون کس حال میں. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے سکون قلبی عطا کیا، وہ کبھی ایسے لوگوں کو سکون قلبی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملتا جو گناہوں کی زندگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. دولت تو ہوگی، اس کا کوئی شمار نہیں. میں نے کہا نا اللہ کے ہاں دولت کا کوئی حساب نہیں ہے. دولت اللہ کے ہاں کوئی میٹر نہیں کرتی کہ جی دولت ہے تو یہ ہے، دولت ہے تو وہ ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا اللہ کے نزدیک کی وقعت کچھ ہوتی، کوئی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو کوئی حیثیت دیتے، تو کافروں کو پینے کا گلاس پانی بھی نہ ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میرے نزدیک ہے کوئی حقیقت نہیں. یہ تو میرے اور آپ کے لیے دنیا ایک بہت بڑی چیز ہے نا، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے علاوہ دیکھا نہیں، اس لیے ہمیں دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں، دنیا کے چھوٹے موٹے فائدے ہمیں بڑے عزیز ہوتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے میرے نزدیک ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال سے سمجھایا کہ کوئی انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو دے، دریا میں ڈبو دے اور نکالے، تو وہ پانی جو دریا کا ہے اور وہ پانی جو آپ کی انگلی میں لگ گیا، کوئی نسبت ہے دونوں میں؟ وہ ادھر دریا سمندر کا پانی اور آپ کی انگلی میں لگا ہوا پانی. فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال ایسے ہے، جو انگلی میں پانی لگ گیا یہ ہے دنیا. یہ ہمیں سمجھ میں یوں نہیں آتی کہ دوسری کائنات ہم نے دیکھی نہیں، اس لیے سمجھ میں آتی نہیں. ہم سب کا یہی حال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو سکون نام ایک ایسی چیز کا ہے. دنیا میں آج بہت زیادہ بکنے والی دوائیں وہ ڈپریشن کی ہیں، ذہنی مسکن ادویات، انسان کے ذہن کو سکون پہنچانے والی ادویات. اور
ہمارے ملک میں تو پھر بھی اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا، لیکن یہ جو آپ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جاپان ہو گیا، یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ دوسرے ممالک جو یہ کہتے ہیں ترقی یافتہ ہو چکے، یعنی ترقی حاصل، ڈیولپ کنٹریز جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہنے کو یہ ہے کہ جی دنیا وہاں پر بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے، لیکن وہاں جو انسان رہتا ہے، ان ملکوں میں جو انسان ہے، ان کی میں نے رپورٹیں پڑھی، ایک بڑا طبقہ وہ جو غیر مسلموں کا ہے، جس کو اسلام نصیب نہیں ہوا، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دین کی طرف نہیں آتا، جو دین کی طرف نہیں آتا، وہ بالکل مادیت پہ لگا پڑا ہے، جن کو اللہ نے دین دے دیا وہ تو راستے پر آ گئے، ان کے اندر جو بیماری سب سے زیادہ سرایت کرنے والی ہے وہ دماغی بیماریاں ہیں۔ آپ ان کی رپورٹیں پڑھ لیں، خودکشیوں کا ریشو بے تحاشا ہے، بے تحاشا خودکشیوں کا ریشو، اور وہ دوائیں بکنے والی دواؤں میں سر فہرست ہیں جو انسان کو سکون پہنچانے والی دوائیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کو بے سکونی کس بات کی ہے؟ بھئی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے، گھریلو مسئلہ ہے، لوگ اس کی بنیاد کے اوپر کیا کیا کر رہے تھے، وہ مسئلہ ہے نہیں، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، روزگار سے وابستہ لوگ، ان کی حکومتیں بھی ان کی بڑی مدد کرتی ہیں۔ تو پریشانی کس کی ہے؟ پریشانی اس ظلمت کی ہے، پریشانی اس کفر کی ہے جو کفر ان کے ساتھ لگا پڑا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج صرف کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی ماننا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ، ہر آدمی تجربہ کرتا ہے، نماز پڑھو سکون کے ساتھ، پھر دیکھو اللہ کیسے دل میں سکون اتارتا ہے، وہ سکون آپ دنیا کی کسی دولت سے نہیں خرید سکتے، تجربہ ہر انسان کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں، آپ دیکھیے کیسا سکون انسان کے اندر اترتا ہے۔ کوئی گناہ کر لیں، خدا نہ خواستہ غلط آمدنی آ گئی، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، جو اندر انسان کے نفس کی جو ایک مار ہوتی ہے نا انسان کو کہ میں نے غلط کام کیا، وہ نفس کی مار عجیب و غریب ہوتی ہے، وہ انسان سہ نہیں سکتا نفس کی مار کو، وہ گناہوں سے آتی ہے، بے سکونی، دل کی بے چینی، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، یا بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، وہ انسان کو اپنے اندر کی ایک مار پڑتی ہے، وہ بڑی خطرناک مار ہوتی، وہ گناہوں سے آتی، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بے چین کرنے والی، انسان کو دل کا سکون نہ ہو، آپ دنیا کے کسی کونے خطے بڑے سے بڑے محل میں رہنا شروع کر دیں، کبھی سکون نہیں ملے گا، اور سکون ہے تو جھوپڑی کے اندر بھی مزے کی نیند آئے گی اور مزے سے کھانا کھاؤ گے اگر سکون ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ درجے کے اعتبار سے تمہیں اللہ کے نزدیک کر دیں، یہ دو چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ہاں کسی نے ایمان لے آیا یا اعمال صالحہ کیے، یہ اللہ کے ہاں آپ کا درجہ بلند کر دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہے دگنا ان کے کیے ہوئے کام کا، جتنا کام کریں گے اس سے زیادہ بدلہ ملے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کا بدلہ وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جاتا ہے، عشرۃ امثالها الی 700 ضعف، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ 700 گنا تک انسان کا، جیسا عمل ہوگا، جیسا اخلاص ہوگا، جیسا اتباع سنت ہوگی، ایسا اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ من آمن فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، فرماتے ہیں کہ بدلہ دگنا ملے گا، اور جنت میں یا جنت کے بالا خانوں میں سکون سے بیٹھے ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو تکلیفیں جھیل لی سو جھیل لی، بھائی جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا سجن المومن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے،
لیکن الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، آزاد جو دل چاہے کر لو۔ مسلمان ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، اس کو ہر چیز میں پابندی نظر آتی ہے بھی پابندی، تو مزے کا۔ لیکن کسی طریقے سے یہ دنیا کا مرحلہ اس نے عزت عافیت کے ساتھ گزار لیا، اللہ کی مان کر گزار لیا، وہم فی الغرفات آمنون، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اعمال کا بدلہ دگنا ہو کر ملے گا اور جنت کے بالا خانوں میں سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ فرمایا جو لوگ کوششوں میں لگے رہتے ہیں ہماری آیتوں کو ہرانے کی، اللہ کی نشانیوں کو ہرانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے، یا اچھے خاصے دیندار لوگ یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا موجودہ زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہو کہ بسم اللہ اللہ پر پڑھ کر جانور ذبح کرو، موجودہ زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ جی قرآن اور حدیث میں سود حرام آیا، موجودہ زمانے میں ممکن نہیں ہے بچنا، ہے نا جی، فلانی چیز ہے اس سے موجودہ زمانے میں بچنا ممکن نہیں، تو بھائی بچنے کی کوئی کوشش نہ کرے تو کسی چیز سے بھی نہیں بچ سکتا، اور بچنے کی کوشش کرے تو دنیا کی ہر چیز سے بچ سکتا ہے۔ اور آپ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو پہلے نمبر پر ہمیں بات سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ چیز عملاً ممکن ہوتی ہے تو حکم آتا ہے، جو چیز ناممکن ہے اس کا حکم ہی نہیں دیا اللہ۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کی۔ بھئی ایسا ہے جیسے کسی ملک کے قوانین ہیں، اب آئے دن حکومت کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، آج یہ قانون ہے، کل یہ قانون ہے، پرسوں یہ قانون ہے، اپنے ادارے جس میں آپ ملازمتیں کر رہے ہیں کبھی اس میں یہ قانون ہے کبھی اس میں وہ قانون ہے۔ جب قانون آ گیا شروع میں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی، لیکن جب بن گیا قانون تو بس اب بن گیا۔ کل تک ہماری خواتین بھی اس کے اوپر اعتراض کرتی تھی کہ منہ پر برقع یعنی جو پردہ کرنا ہے یہ کتنا مشکل لگتا ہے، دنیا میں قوانین پاس ہو رہے ہیں، بل پاس ہو رہے ہیں کہ عورتوں کے حجاب کے اوپر پابندی، یعنی عورتوں کو حجاب نہیں کرنے دینا چاہیے اس پر، اور آج کورونا آ گیا ہے نا جی، تو مردوں کے منہ پہ بھی ماسک چڑھ گئے، عورت تو عورت مردوں کے بھی چڑھ گئے، یہاں کسی کو برا نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی، آج جب بیماری سر پر آئی جان کے لالے پڑے تو مردوں نے بھی بس چڑھا لیے، ہے کہ نہیں؟ کرنا چاہا تو ہو گیا، نہیں کرنا چاہا تو نہیں ہوا، یہ تو انسان کے بس میں۔ آدمی جب یہ طے کر لے کہ ہاں جی اللہ کا حکم، صحابہ کرام کا کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یوں نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا مشکل حکم دے دیا، ہم عمل کیسے کریں گے، کبھی نہیں کہا۔ ایسے ایسے مشکل حکم آئے، آپ دیکھیں نا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک ہم نے تو یہ تو اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہو گیا کہ ہم سب لوگ مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم نے ماں باپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کا نام لیتے ہوئے دیکھا، ذکر اللہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی شامل لوگ، ہم نے قربانی کیا دی، کوئی سوچے نا، ہم نے قربانی کیا دی، قربانی تو صحابہ کرام نے دی، جو ایسی زندگی کے عادی، شرابیں اور دنیا بھر کی خرافات ان کے ہاں عام معمول تھا اسلام لانے سے پہلے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان صحابہ کرام کو سمجھایا، دیکھیے ایسے لوگ آپ کو دنیا میں بہت کم ملیں گے، میں وہی عرض کرتا ہوں صحابہ تو صحابہ ہیں، ایسے نہیں کہہ دیا صحابی کا نجوم بھی اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے دل چاہے ابتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے، کہ معمولی سند نہیں ہے۔ خیر القرون قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ آپ کو دنیا میں بہت کم ملیں گے جو کنورٹڈ مسلمان ہوں، یعنی سمجھ کر سوچ کر خاندانوں سے ٹکر لے کر اپنا مذہب بدلا ہو،
آپ جتنے ہمارے گرد و پیش میں ہم مسلمان بیٹھے ہوئے وہ سب وہ ہیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم اس لیے مسلمان تھے، لیکن عقل سے فیصلہ کر کے، سوچ کر سمجھ کر، خاندانوں سے ٹکر لے کر، دشمنیاں مول لے کر اسلام قبول کیا ہو، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ صحابہ کرام سارے ایسے ہی تھے، سب کنورٹ تھے، جو اپنا اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں اپنی زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اپنے گھروں سے ہاتھ دھونا پڑا، اپنے خاندانوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اپنے ملک اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا۔ مدینہ طیبہ آ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سب ختم کر کے۔ قربانی تو یہ ہے نا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور عادتیں، شرابوں کی عادتیں، رب و پے میں پیوست، ان کی شاعری، ان کی باتیں شرابوں کے اوپر چلتی تھی۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے، تو جینا مرنا اب آپ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ کا حکم آیا، انہوں نے عمل کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ حکم اتنے سخت آتے تھے، مثلا جہاد کے احکامات آ رہے ہیں، چلو جی ادھر اس ملک میں، اس ملک میں، ادھر ادھر، کہاں کہاں نہیں جا صحابہ کرام جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عرب کی سرزمین تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کے زمانے میں تو آدھی دنیا پر حکمرانی قائم تھی، مختلف بر اعظموں میں پہنچے ہوئے تھے۔ مدینہ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خاطر۔ شراب کا جس وقت حکم آیا، آپ کو معلوم ہے شراب کے کیسے عادی تھے یہ لوگ، ان کی رب و پے میں شراب کی محبت سرایت کی ہوئی تھی، ان کی شاعری شراب کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن جب اللہ نے حکم نازل کیا شراب کا، آج ہمارے یہاں لوگ پان نہیں چھوڑ سکتے، سپاری، گٹکا، چھوٹے چھوٹے نشے، سگریٹ، تمباکو، یہ نہیں چھوٹتا آج ہم لوگوں سے۔ وہ شرابیں بھی اعلیٰ قسم کی شرابیں پینے والے لوگ، جب حکم آ گیا اللہ کا کہ شرابیں حرام ہے، آپ نے اعلان کر دیا کہ شرابیں آج سے حرام ہے، تو حدیث میں لکھا ہے، روایات میں لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شرابیں اس طرح بہہ رہی تھیں جیسے بارش کا پانی بہتا، مٹکے توڑ دیے، سارے مٹکے ختم شرابوں کے، ختم شراب، اب نہیں پیئیں گے، یوں پانی بہ رہا ہے جیسے بارش کا پانی بہتا۔ آگے اللہ کا حکم، اتنی پکی عادت چھوڑ دی، معمولی بات ہے۔ ان لوگوں نے کبھی پردہ نہیں کیا تھا، پردہ ان کے ہاں کوئی نام ہی کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب پردے کے احکامات آئے، ساری خواتین اور ان کے مرد پردے کے اوپر تیار، مجال ہے کہ پھر کسی کا ادرسی کو خلاف ورزی کی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مشکل احکامات، یعنی یہ جو ہجرت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف کی، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو یہاں سے ملک چھوڑ کر ہم فلانے ملک میں چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ پاسے کو بھی نہیں آ سکتی وہ ہجرت اور یہ ہجرت جو آج کل لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ وہ ہجرت کیا تھی جو صحابہ کرام نے کی؟ ساری زمینیں چھوڑی، سارے گھر چھوڑے، سارے خاندان چھوڑے، اور لڑائی، پوری زبردست لڑائی خاندان سے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کوئی مال و دولت کی بنیاد پر لڑائی نہیں تھی، لڑائی کس بنیاد کے اوپر تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ جس وقت غزوہ بدر ہوا، آپ دیکھیے جن کے ساتھ آپ بچپن میں کھیلتے ہو، آپ کے خاندان کے بچے ہیں، آج سب بڑے ہو گئے، کوئی آپ کے چچا زاد بھائی، کوئی تایا زاد، کوئی پھپھی زاد، کوئی خالہ زاد، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ہے نا جی، گلیوں میں کھیلنے والے، محلوں میں کھیلنے والے۔ کتنا انسان کو اپنے بچپن کے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، ان کو انسان زندگی بھر نہیں بھولتا۔ جب غزوہ بدر ہوا، اب جو جنگ ہوئی، وہ جنگ کس کی تھی؟ وہ اپنے خاندان کے رشتہ داروں سے جنگ تھی۔ کسی کا چچا سامنے، کسی کا بھتیجا سامنے، کسی کا دوست سامنے، کسی کا ماموزاد سامنے، کسی کا چچا زاد سامنے، کسی کا باپ سامنے تو کسی کا بیٹا سامنے، یہ جنگ تھی۔ آپ مجھے بتائیے کیا جذبات ہوں گے صحابہ کرام کے جب سامنے اپنے آ رہے ہوں گے؟ تو کس بنیاد کے اوپر تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے حکموں کو نیچا کر کے دکھا دیں، نعوذ باللہ، اللہ کی آیات کو ہرا دیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب میں پکڑے ہوئے آئیں گے۔
کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ کے حکم کے آگے یہ ہو نہیں سکتا. یوں کہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے، ہم تیار نہیں ہوئے، ابھی ہمارا دل نہیں مان رہا. جس دن دل مان جائے گا اس دن دنیا کا ہر کام کر لیں گے آپ. انسان کو اللہ نے ایسا طاقتور بنایا کہ دنیا کے چند پیسے کمانے کے خاطر کتنی بڑی سے بڑی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے کہ نہیں ہے؟ موت کے کنویں میں کرتب دکھا رہے ہیں، سرکسوں میں کرتب دکھا رہے ہیں، آگ کے اوپر چل رہے ہیں، سمندر کی تہ میں جا رہے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، شیر سے کھیل رہے ہیں، بل فائٹنگ کر رہے ہیں. ذرا سی غفلت ہوگی موت. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ پیسے کمانے کے خاطر. کما رہے ہیں، جانے بھی جا رہی ہیں، کما بھی رہے ہیں. ہے نہیں ہے دنیا میں کیسے کیسے کرتب ہے، سب دنیا کے لیے. یہی کام انسان، یہی صلاحیتیں انسان اس لیے استعمال کرے کہ میرا اللہ راضی ہوگا، میں اپنی میں اللہ کے حکموں کے آگے تیار ہو جاؤں، میں اللہ کے حکموں کو ماننے کا عادی بن جاؤں، میں اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کے قابل ہو جاؤں. یہ انسان جس دن اپنی توانائیاں اس میں لگائے گا دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا. اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو اسلام کے احکامات ہیں، موجودہ زمانے کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے. مولویوں نے دین بڑا مشکل بنا کر پیش کیا. یہ لگا بندہ ایک جملہ سیدھا سادہ سا، جس کو کام نہیں کرنا ہوتا نہیں کرنا ہوتا. تو بھائی یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کے لیے اور ہماری آیتوں کو نیچا کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، عذاب اولئک فی العذاب محضرون، وہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب میں جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے لائے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اللہ تعالیٰ فرما کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ مال و دولت کی اہمیت کوئی نہیں، اس لیے یہ اللہ کے فیصلے کس کا پیسہ زیادہ ہوگا، کس کا پاس پیسہ کم ہوگا، کس کے پاس رزق زیادہ ہوگا، کس کے پاس رزق کم ہوگا. یہ بنیاد اس بات کی نہیں ہوگی کہ جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ اللہ کا مقرب بندہ اور جس کے پاس کم ہوگا وہ اللہ کا مبغوض بندہ. یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرماتے کہ میرے نزدیک اپنی ترتیب ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. بڑے بڑے نافرمانوں کو دولت بہت دے دی اور بڑے بڑے اللہ کے بندے نیک ولی اللہ کو اللہ نے دنیا کچھ بھی نہیں دی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اس کا مطلب اللہ کی رضامندی نہیں ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا دل چاہتا ہے اللہ اس کا رزق میں کشادگی کر دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، ویقدر اللہ، اور جس کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے جو خرچ کرو گے فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا عوض ضرور دیں گے دنیا اور آخرت، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں کبھی دونوں جگہ. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دینے والا اللہ. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو، جو چیز خرچ ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کا بدل دیتے ہیں. کبھی دنیا میں دے دیں گے، کبھی آخرت میں دے دیں گے، کبھی دونوں جگہ دے دیں گے. اور یہ دنیا کا اصول ہے. جو طاقت دنیا کا اصول ہے کہ جو طاقت استعمال نہیں ہوتی وہ طاقت ضائع ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ چلتی رہتی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، جانور اس کو استعمال، کتنا پانی دنیا میں استعمال ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، جانوروں میں، اشیاء کے بنانے میں، صفائیوں میں، کپڑے دھونے میں، وضو میں، ہر چیز میں جتنا پانی خرچ ہو رہا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ پانی نازل فرما رہے ہیں. وہاں پانی کم نہیں ہوگا. جہاں پانی کوئی کسی کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں، کسی چشموں سے پانی نکالنا بند کر دیں، اس کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پانی بھی بند ہو جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح انسان کا جسم ہے، آدمی جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مشقت اٹھاتا ہے،
تو انسان کے جسم کے جو اجزاء ہیں، انسان کے جسم کے جو چیزیں ہیں، وہ جتنی انسان کی خرچ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اور پیدا کر دیتے ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں جتنی کیلوریز آپ جلا رہے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں. جتنا انسان محنت کر رہا ہے، جتنی کر رہا ہے، اتنی انسان اللہ تعالیٰ انسان کے اجزاء کو بڑھا رہا ہے. تو جب انسان کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کو دنیا میں عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں، صبح جب ہوتی ہے، صبح میں انسان داخل ہوتا ہے، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا. اے اللہ آتی منفق بولتے خرچ کرنے والا، اے اللہ آپ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ دے دیجئے. وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو روک کے رکھ رہا ہے اس کے مال کو ضائع کر دیجئے. خرچ کے کرنے کے موقع کے اوپر خرچ کر نہیں رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا. آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا. افضل ترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بیوی بچوں پر کیوں خرچ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام بھی صدقہ ہے. کوئی آدمی جو اپنے نفس پر یا اپنے عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، موجب ثواب ہے، وہ بیکار نہیں ہے. بیوی بچوں کے لیے اچھی اچھی چیز لا رہا ہے، اچھے استعمال کی چیزیں دے رہا ہے، اچھا کھلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، اچھی چیزیں ان کو دیتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ایسا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی مالی طور پر کمزور نہیں ہوتا جو اپنے بیوی بچوں پر اچھا خرچ کرتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کہا. اور اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے رکھا ہے کہ اس انسان کا اس کا بدل پورا ادا کرے گا. لیکن جو انسان فضول خرچیاں کرے، دکھاوے کے اوپر مال ضائع کرے، لوگوں کے اندر اپنی بڑائی پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کرے، اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. وہ اسراف ہے، وہ فضول خرچی ہے کہ جو اپنے نام و نمود کے لیے پیسہ خرچ کر رہا. لیکن اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اس نیت سے کرے کہ میں ان کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، ان کی اچھی مدد کروں، ایک دھیلے کی کمی نہیں آتی. یہ ہمارا اور آپ کی نظر اور دماغ کے پیمانے غلط. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ ہو گیا. مال کوئی بھی خرچ نہیں ہوتا. جس چیز کا خرچ گھٹ جاتا ہے اس کی پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے. جس چیز کا خرچ بڑھ جاتا ہے اس کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ دینے والا ہے. اللہ دیتا ہے، ہمیشہ اللہ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، انسانوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو بھی اللہ خوب دیتا ہے، پرندوں کو بھی اللہ خوب دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کو بھی اللہ خوب دیتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اسی لیے انسان جب دینے کا عادی ہو تو اس کا بدل ضرور ملتا ہے. جو ہے وہ دو. آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی انسان کو وقت دے سکتے. ایک آدمی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے، بعض لوگوں نے چاہے وقت نہیں، بعد میں نہیں ملتا آپ سے. نہیں، اللہ نے آپ کو، کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے کسی وجہ سے آ رہا ہے نا. آپ کوئی ایسی اللہ نے آپ کے اندر بات رکھی کہ کوئی انسان آ گیا. میرے استاد سے ضرور مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بخاری شریف ان سے پڑھی. یہاں بیت المکرم مسجد میں بھی حضرت کا جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز حضرت پڑھاتے تھے. وہ میرے بھی استاد، میرے والد صاحب کے بھی استاد. تو وہ میرے سے ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے ساتھ، تو مجھ سے حضرت فرمانے لگے کہ میرے پاس کوئی ہاتھ بھی ملاتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ کہ کوئی میرے سے ہاتھ ملانے آیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی آ گیا بندہ میرے پاس،
میرے اندر ایسا کیا کما لیا تو آپ نے بھیجا، اس کے دل میں میری محبت آپ نے ڈالی. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ کوئی ہاتھ بھی ملا دیں میں اللہ کا شکر ادا کروں. تو ایک انسان کسی کے پاس آیا کہ جی آپ مجھے کوئی بات بتا دیں، آپ نے بات بتا دی، آپ کے پاس کچھ تھا آپ نے دے دیا اسے، کچھ نہیں ہوا آپ نے کسی دوسرے کا دل خوش کر دیا، کچھ نہیں کیا آپ نے کسی کو بیمار کی عیادت کر کے اس کو پوچھ لیا، آپ کے پاس پانی تھا آپ نے پانی پلا دیا، آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو تو آپ نے کھانا پینا کر دیا، کچھ نہیں کیا تو اچھی بات ہی کر لی، کچھ نہیں کیا تو مسکرا کر مل لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان تلق اخاک بوجہ طلق، اگر تم بھائی سے ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، اس کا دل تو خوش ہو جائے گا، کچھ تو دیا، کوئی خوشی تو دی اس کو اچھی طرح مل کر. جتنا انسان دے گا، روپیہ دے، پیسہ دے، علم دے، وقت دے، کسی کے کام آ جائے، کسی مشکل گھڑی میں اس کے کسی انسان کا ہاتھ بٹا دے، کسی طرح بھی دے دو، اللہ اس کا بدل دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ اس کا بدل دے گا. یہ انسانوں کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وما انفقتم من شیء، پیسے کی بات نہیں ہو رہی، من شیء کہ مطلب یہ کہ کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی چیز بھی، کوئی چیز، پیسہ، روپیہ، وقت، محنت، جذبہ، تو فہو یخلف، اللہ اس کا بدل دے گا. ہم خود کنجوس ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بخل کرنے سے مال بڑھ جائے گا، بخل کرنے سے مال کبھی نہیں بڑھتا. یہ بھی وعدہ ہے اللہ رب العزت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا تنقص المال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے اپنے نظر کے دھوکے کہنے، ہماری اپنی ایک ہے اپنا مشاہدہ کہ جی ہم یہ دل ہمارا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جی دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صدقہ بڑھے گا، ہمارے دل میں آ رہے کہ صدقہ گھٹ رہا ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے دینے کا معمول بنایا، جو لوگ دیتے ہیں وہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتے ہیں، کوئی کمی نہیں آتی. وما انفقتم من شیء، قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کچھ بھی خرچ کرو گے، فهو یخلف، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ سب صدقہ کرو، ضرور کرو، زکوٰۃ فرض ہے ضرور دو، لیکن یہاں پہ بس نہیں کرنا چاہیے. اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر اچھا خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں کے اوپر اپنے گھر میں عمدہ طریقے سے خرچ کرو، عزت کے ساتھ خرچ کرو، بغیر ہاتھ رو کے خرچ کرو. آپ دیکھیں گے اللہ اور آپ کو عطا کرے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو. کیا ہم نے اپنی اولاد کو کھلایا؟ سب ہم غلطی پر ہیں، ہم نے کھلایا. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالی رزاق ہے، وہ قوت والا ہے، وہی طاقت والا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. فہو خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. انسان جب اکیلا ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی، آمدنی کتنی تھوڑی ہوتی ہے، آپ سب حضرات اس مرحلے سے گزرے. شادی ہوتی ہے، بیوی گھر میں آ گئی، اب اللہ رب العزت نے دو انسانوں کی ذمہ داریاں آ گئی، انسان کا رزق فوراً بڑھتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت دے دے، اب گھر میں 3 افراد ہو گئے، اللہ تعالیٰ آمدنی بڑھاتے کیونکہ ایک جان اور آئی ہے. دوسری اولاد آ گئی، اللہ تعالیٰ اور رزق بڑھاتے ہیں، ایک اور جان اللہ نے آپ کے پاس بھیجی، رزق بھی وہی بڑھا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دینے والے ہاتھ ہیں، یہ جو ہمارے آپ کے ہاتھ ہیں یہ دینے والے ہاتھ ہیں، پہنچانے والے ہاتھ ہیں، دینے والا اللہ، تقسیم ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دینے والے بنو، کیونکہ دینے کی صفت اللہ کی ہے. جب تم یہ صفت پیدا اپنے اندر کرو گے، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کتنا تمہیں نوازتے ہیں.
کوئی مشکل میں انسان کو دیکھو فوراً مدد کو پہنچ جاؤ، جو ہو مدد کرو، پیسے سے کرو، وقت سے کرو، محنت سے کرو، کچھ بھی نہیں کرو، کم از کم اس کا ہاتھ ہی بٹا دو، کم از کم اتنا کرو گے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ریٹرن عطا فرمائے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، رزق دینے والا وہ ہے، انسان رزق نہیں دے سکتا۔ رزق کی صفت اللہ کی ہے، کوئی کسی کا رزق نہ چھین سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو رزق بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی زندگی لے سکتا ہے۔ یہ سارے نظام اللہ کے ہاتھوں کے ہیں، یہ سب اللہ پورا کرنے والا ہے۔ یہی ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو دولت کی زیادتی، پھر بات کا اعادہ کرتا ہوں، دولت کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک ہے۔ یہ اللہ کے ترتیبات ہیں، اللہ جانے وہ جانے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرب کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو تم میں متقی زیادہ ہو۔ مالدار انسان اللہ کے نزدیک نہیں ہے، وہ انسان ہے جو متقی زیادہ ہے۔ بنیاد ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کراچی کے صدر، تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے ہو گئے ان کی بیماری کو، الحمدللہ بہتر تو ہیں لیکن بہرحال ابھی بستر پر ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت فرمائے۔ اور بھی میرے کئی جاننے والے اور بہت سارے حضرات بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت سب کو شفا کاملہ عاجل مستمر دائم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور دارالعلوم کے بڑے معاون تھے جاوید موتی والا صاحب، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کا انتقال ہو گیا ابھی حال میں ہی، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے،